الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال: لا تشرك بالله، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة. إياك بالمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. إياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس. وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاصبر، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم أدبا، وأخفهم في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کہنے والے نے کہا: عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں. ہے وہ جنت جہاں ہے قیام آپ کا، ہے وہ جنت جہاں ہے قیام آپ کا. اور عرش سے فرش تک، عرش سے فرش تک، شرق سے غرب تک، عرش سے فرش تک، شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا، نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا. اور حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا. اور ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا. ہر مؤذن کی اذان میں میں نے یہ سنا، ہر مؤذن کی اذان میں میں نے یہ سنا، ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا، ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، دینی ایمانی اسلامی بھائیوں،
اللہ کی مہربانی، اس کا احسان کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو ایک پاکیزہ عنوان تعلیمی بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے رسم ہوا کے نوجوانوں اور یہاں کی کمیٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے پیش امام جناب حضرت حافظ و قاری میکائیل صاحب اور ان کے تمام رفقا، ساتھ ہی ساتھ رسم ہوا کے نوجوانوں کا کہ انہوں نے اس طریقے سے ایک دین کی مجلس منعقد کرنے کے لیے نہ جانے کتنی محنت اور مشقت برداشت کی ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس مجلس کے اندر آنے کو بے حد قبول فرمائے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی ایک طویل حدیث اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اسی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ میری بات بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ادھر کے جو نوجوان بیٹھے ہیں کرسی میں وہ آگے آ جائیں، اور جو تھوڑے سے نوجوان ہیں وہ تھوڑا سے آگے آ جائیں۔ ہم کو بات کرنے میں اچھا لگے، آپ کو بھی بات سننے میں تھوڑا سا اچھا محسوس ہو، پروگرام کو آپ پروگرام کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ آپ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ بات کتنے دیر تک سننا چاہتے ہیں؟ صبح 4 بجے تک سننا چاہتے ہیں، یا پھر 1 گھنٹہ سننا چاہتے ہیں، یا پھر آدھا گھنٹہ سننا چاہتے ہیں؟ اگر فجر کی نماز تک آپ بات سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بیدار رہیں گے، آپ کو بھی بیدار رہنا پڑے گا، اور اگر آپ بیدار نہیں رہیں گے تو پھر سمجھیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات کو میں ختم کر کے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کے بعد ختم کر دوں۔ بتائیں کتنے دیر تک آپ بات سنیں گے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ؟ جی نوجوانوں، یہاں کے رسم ہوا کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا صبح 4 بجے تک؟ دیکھیے ایک ہمارے نوجوان نے ادھر سے آواز لگائی کہ بھائی ہم جتنے آدمی ہیں اتنے دیر تک سنا دیں آپ۔ کسی نے کہا کہ 2 گھنٹے۔ جس طریقے سے ہم بیدار رہیں گے آپ کو بھی ہمارے ساتھ بولنا ہوگا، جب پھر ہمیں بھی ہمت ہوگی کچھ بولنے کی، ورنہ پھر ہمیں ہمارا بولنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ اس مجلس کے اندر آپ کی ازواج مطہرات تشریف فرما تھی، امت کی روحانی مائیں تشریف فرما تھی۔ ان اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے ایک نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ آپ کی موجودہ بیویوں میں سے سب سے پہلے کس بیوی کا انتقال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا کُنَّ أَطْوَلُ يَدًا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا اس کا سب سے پہلے انتقال ہوگا۔ چنانچہ تمام کی تمام ازواج مطہرات نے، تمام بیویوں نے اپنے ہاتھ کو ناپنا شروع کر دیا۔ کسی نے اپنے ہاتھ کو دیوار پر رکھ کر ناپا، کسی نے اپنے ہاتھ کو لکڑی لے کر ناپا، کسی نے اپنے ہاتھ کو دھاگے لے کر ناپا۔ جب تقول سے فارغ ہوئی تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ لمبا ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ لمبا ہاتھ نکلا، سب نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کی موجودہ بیویوں میں سے سب سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا، لیکن معاملہ اس کا برعکس ہوا۔
معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نہ ہو کر کے اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو مدینے کی گلیوں کے اندر یہ بحران مچ گیا کہ آج یتیموں کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مساکین کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوں تو اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں تھیں سب کے سب اللہ کے راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے میں پیش رہا کرتی تھیں، لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تمام کی تمام بیویاں کشمکش میں کہ اللہ کے نبی سے جب سوال کیا گیا آقا یہ بتائیں کہ آپ کی موجودہ بیویوں میں سے سب سے پہلے کس بیوی کا انتقال ہوگا؟ آقا نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کن اطول یدن، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا اس کا سب سے پہلے انتقال ہوگا۔ ہاتھ ناپنے سے جب فارغ ہوا پتا چلا اللہ کے نبی کی تمام بیویوں میں سے سب سے پہلے سب سے زیادہ لمبا ہاتھ حضرت سودا کا نکلا۔ حضرت سودا کا انتقال ہو کر کے حضرت زینب کا انتقال ہوا، معاملہ ہم سمجھ نہیں پائے۔ دوسری نشست لگی، اللہ کے نبی کی بیویاں دوسری مرتبہ بیٹھی، تجہیز و تکفین کے بعد اس مجلس کے اندر ایک بیوی نے یہ کہا کہ اہل عرب، کیا کہا؟ اہل عرب لامبے ہاتھ سے مراد ہڈی اور گوشت والا ہاتھ مراد نہ لے کر کے بلکہ اہل عرب صدقہ اور خیرات کرنے میں جو پیش رہا کرتی تھی اہل عرب اس کو بھی مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا مدینے کی گلیوں کے اندر بحران مچ گیا کہ آج یتیموں کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اس لیے کہ وہاں کی مدینے کی گلیوں کے اندر جتنے مساکین کی سب سے زیادہ محبت کرنے والی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے سے میں آپ کو یہ سبق اور یہ عبرت ہمیں اور آپ کو لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں جو صبح سے لے کر شام تک جو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی باتوں کو وہ نہ سمجھ سکی، اللہ کے نبی کے اشارہ اور کمالات کو وہ نہ سمجھ سکی۔ ہم اور آپ اگر اللہ کے نبی کی باتوں کو بے توجہی سے سنیں گے، یاد رکھیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، ہماری اور آپ کی بات اور ہم اور آپ بھی اللہ کے نبی کی باتوں کو نہ سمجھ سکیں گے۔ توجہ سے میری بات کو دھیان سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر حضرت انسان کو سب سے محترم بنایا، سب سے مکرم بنایا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو سب سے محترم بنایا۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام مخلوقات میں حضرت آدم سب سے مخلوق، سب سے افضل اور اشرف مخلوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، جس کا سجدہ کیا جائے وہ افضل کہلاتا ہے، جس کو سجدہ اور جو سجدہ کرے اسے وہ مقبول کہلاتا ہے۔ فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، معلوم ہوا تمام مخلوقات میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے افضل اور اشرف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ کسی اور مخلوقات کو عطا نہیں فرمایا۔ دنیا کے اندر چرند پرند حیوانات ہیں، چرند پرند حیوانات ہیں جو مفرد غذا استعمال کرتے ہیں، پرند کچا گوشت استعمال کرتے ہیں، درند کچا گوشت استعمال کرتے ہیں، چرند پھل استعمال کرتے ہیں، اور یہ حضرت انسان جو مفرد غذا بھی استعمال کرتے ہیں، مرکب غذا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو یہ امتیاز عطا فرمایا
فرمایا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو عقل و شعور، افہام و تفہیم کی عقل عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور مخلوقات کو اللہ پاک نے عطا نہیں فرمائی۔ اللہ نے انسانوں کو اشارے میں بات کہنے اور اشارے میں بات کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ یہ کسی اور مخلوقات کو عطا نہیں فرمائی۔ اتنی بات تو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ نے اس دنیا کے اندر اس اشرف المخلوقات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے کتاب نازل فرمائی، نبی مبعوث فرمایا۔ توجہ سے میری بات کو سنیں، اللہ نے اس اشرف المخلوقات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کتاب نازل فرمائی، نبی مبعوث فرمایا۔ کتاب بھی بھیجا، نبی بھی بھیجا، کتاب بھی اللہ کی طرف سے، نبی بھی اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے کتاب کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، رسول کو رسول اللہ کہا جاتا ہے، نبی کو نبی اللہ کہا جاتا ہے، اور پیغمبر کو پیغمبر خدا کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا، ایک ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا، اور اگر سوال نہ بھی آیا ہو تو میں سوال بھی قائم کر دیتا ہوں اور آپ کو دلائل کے ساتھ جواب بھی بتائی دیتا ہوں۔ توجہ سے سنیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کتاب نازل فرمائی تو نبی مبعوث کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یا نبی اللہ نے مبعوث فرمایا تو کتاب نازل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا کتاب کے اندر کوئی نقص یا کمی رہ گئی تھی جو نبی آ کر اس نقص اور کمی کو دور کر دے گی؟ یا نبی یا نعوذ باللہ من ذالک نبی کی ذات میں کوئی نقص یا کمی رہ گئی جو کتاب آ کر اس نقص اور کمی کو دور کر دے گی؟ کتاب کے بعد نبی اور نبی کے ساتھ ساتھ کتاب، یہ دونوں کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ یہ سوال ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب جواب، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ جب بھی اپنی کتاب، اللہ کا ایک دستور، قاعدہ، اصول اور ضابطہ ہے کہ اللہ جب بھی اپنی کتاب کسی پر نازل فرماتا ہے تو وہ نبی پر نازل فرماتا ہے، نبی کے پاس بھیجا جاتا ہے، غیر نبی کے پاس نہیں بھیجتا۔ اب اگر نبی نہیں آئے گا تو کتاب ہمیں اور آپ کو مل نہیں سکتی، اسی لیے اللہ نے کتاب بھی نازل فرمایا اور نبی بھی مبعوث فرمایا۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب یہ کہ اللہ کی کتاب کو کبھی سمجھنے میں انسانوں کو جب دشواری پیش آنے لگتی ہے تو نبی اس دشواری کا ازالہ اور امالہ کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی انسانوں کو نبی کے ذات کے سمجھنے میں دھوکہ لانے لگتا ہے تو یہ کتاب اس سوال کا جواب دے دیا کرتی ہے۔ یہ جواب ہے۔ اب آگے میں آپ کو چلتا ہوں، جس آیت کا میں نے سہارا لیا، اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت کے ابتدائی دنوں سے اس مضمون کے تعلق سے عنوان بنا کر نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب آگے ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے کتاب کو سمجھنے کے لیے نبی کے واسطے کی ضرورت بتاتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ قرآن آسان ہے۔ تو جب قرآن اللہ نے آسان بنایا تو اس کا سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ میں پورے رسوخ کے ساتھ کہتا ہوں، پورے انشراح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو آدمی اس آیت کا یہ مطلب سمجھتا ہے وہ نہ اس آیت کا مطلب سمجھتا ہے اور نہ وہ قرآن کا معنی سمجھ سکتا ہے۔ میں اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ قرآن کو ہم نے بنایا ذکر کے لیے۔ اب ذکر کے معنی کیا ہے؟ تو مفسرین نے تفاسیر کی کتابوں کے اندر دو ذکر کے معنی ذکر فرمائے۔ ایک معنی یاد کرنے کا، تو اب اس کا معنی کیا ہو گیا اس آیت کا کہ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ بچہ یاد کرنا چاہے، جوان مرد یاد کرنا چاہے، بوڑھا یاد کرنا چاہے، عورت یاد کرنا چاہے، میاں بینا تو بینا، نابینا یاد کرنا
کرنا چاہے قرآن آسان ہے یاد کرنے والوں کے لیے. ایک معنی تو یہ، اور دوسرا معنی ذکر کا دوسرا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا. مگر جب قرآن کریم کے اندر آیتوں کو اور قرآن کریم